بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 ہے، 61 ایک ہی آیت ہے، لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی ایک اور نالائکی کا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو کس طرح انہوں نے ٹکرایا، اور پھر اپنی ناراضگی کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں ان پر کیوں ناراض ہوا، میرا غضب ان پر کیوں نازل ہوا۔ تو آیات دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اب انداز خطاب دیکھو، کس بے ادبی سے اپنے نبی کو خطاب کر رہے ہیں، نبی ہے ان کا، اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اے موسیٰ۔ انداز ان بے ادبی کے انداز، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر۔ یہ کیا من و سلوائی کھلایا جا رہا ہے، من و سلوائی کھلایا جا رہا ہے، تو ایک ہی کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ فادع لنا، بس دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے۔ اب دیکھیں نا، اپنے ان کے ایمان کا بھی آپ اس اندازہ لگائیں کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے رب سے، بھئی آپ کا بھی رب ہے، آپ کیسے، آپ کا کس طرح کا ایمان ہے، کیسے ایمان لائے ہو کہ آپ کہہ رہے اپنے رب سے۔ اے موسیٰ، اپنے رب سے آپ دعا کیجئے، یعنی ہمارا رب نہیں ہے۔ اب ان کے ایمان کا اندازہ لگائیں، یہ کیسا ایمان، یخرج لنا، ہمارے لیے نکالے، مما، اس میں سے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، یعنی ابھی ان کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی زمین سے، مثال کے طور پر یہ چیزیں، من بقلہا، یعنی اس کی ترکاریاں سبزی ہے، وقثائہا، اور اس کی ککڑیاں، وفومہا، اور اس کی گندم، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور اس کی پیاز میں سے، تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عجیب بات کرتے ہو، اتستبدلون، کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، اس کو جو معمولی ہے، بالذی، اس چیز کے ساتھ، ہوا خیر، جو بہتر ہے، بہتر کو چھوڑ کر کمتر کو لینا چاہتے ہو۔ اللہ سے براہ راست من سلوا، اللہ کی نعمت اللہ براہ راست اتار رہے ہیں، اور حلوہ اور کباب، گوشت، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتے ہیں؟ تو بہتر کو چھوڑ کر کمتر کو اپنا رہے ہو، پھر وہ جو جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ پھر براہ راست تیار نہیں ملے گا، اس کے لیے پھر کتنی محنت کرنی پڑے گی، کتنی مشقت اٹھانی پڑے گی، اور پھر وہ ملے نہ ملے، تیار ہو نہ ہو، وہ خراب ہو جائیں یا صحیح ہو، پکے نہ پکے، تو یہ بہت ساری چیزیں، تو تیار مل رہا ہے، اس کی نہ قدری کر رہے، نہ شکری کر رہے۔ بہرحال، اہبطوا، اترو، مصر، شہر میں، فإن لکم ما سألتم، یقیناً تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا، جو تم نے مانگا وہ تمہیں ملے گا۔ اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ نہ شکری کے باوجود، نہ قدری کے باوجود، کہ وہ نعمت تو اللہ تعالیٰ نے چھین لی، لیکن جس کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی ان پر بند نہیں کیا، اس مطالبے کے پر ان کو وہ دے رہے ہیں، وہ عطا کر رہے ہیں، نواز رہے ہیں۔ پھر بھی وَضُرِبَتْ، اور مار دی گئی، علیہم، ان پر ماری گئی، ان پر، الذلت، ذلت، رسوائی، والمسکنت، اور مسکنت، محتاجی، لاچاری، ان پر ذلت، رسوائی اور محتاجی کا ٹپا لگا دیا گیا۔ وباء، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر، اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ سورہ فاتحہ میں ہمیں پڑھا نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کے راستے پر جن پر غضب نازل ہو، تو وہ کن کا راستہ ہے؟ وہ اس آیت میں وباء بغضب من اللہ، کہ یہود و نصارہ اللہ کا غضب لے کر لیٹے، یعنی یہود و نصارہ پر غضب نازل ہوا، تو جن پر غضب نازل ہوا وہ یہود و نصارہ ہے، تو یعنی یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے ہمیں بچا، تو ان پر غضب نازل ہوا، اللہ کا غضب۔ اب آگے اللہ تعالیٰ وجوہات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناراض ہوئے ان پر، اور ان پر اپنا غضب نازل کیا، یہ صرف اس ایک وجہ نہیں بنی اس کی
کہ انہوں نے من و سلوا کی نعمت کو ٹکرایا، صرف اس وجہ سے نہیں بلکہ اور بھی وجوہات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ بہت ساری نافرمانیاں تھیں، بہت ساری ان کی ناقدریاں ناشکریاں تھیں، بہت ساری نالائکیاں تھیں جن کی بنا پر میں سخت ناراض ہوا اور میرا غضب ان پر نازل ہوا۔ ان وجوہات کو بیان فرما رہے ہیں۔ ذالک بأنہم، یہ غضب اس لیے ان پر نازل ہوا کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، جیسے تورات کا انکار کر دی کہ نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اب اس کو ان کے ایمان کا اندازہ لگائیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی تورات ہے اور کہہ رہے ہیں شک کر رہے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں، تو یہ کیسا ایمان ہے کہ نبی کی بات پر شک کر، اور پھر یسمعون کلام اللہ، اللہ نے براہ راست اپنا کلام سنایا پھر بھی انکار کر دیا، تو اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اس گستاخی کی بنا پر۔ اور پھر دوسری وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کو ناحق قتل کیا، متعدد بے گناہ انبیاء کو قتل کیا، جیسے یسیع، یرمیا، یحییٰ نبی کو، اسی طرح زکریا نبی کو علیہم السلام ان کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا لیکن وہ ناکام ہوئے، تو انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، ایسے ذلیل قسم کے لوگ۔ ذالک، یہ آخری وجہ بیان فرما رہے ہیں، ذالک، یہ ناراضگی اس بنا پر ہوئی کہ بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، دیگر نافرمانیاں کی، جہاد کا انکار کیا جو گزر چکا، اس کے علاوہ احکام الہی کا انکار کیا، قبول نہیں کیا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، اور اللہ کے احکامات میں اللہ سے اگر مگر سے چون چرا سے کام لیتے تھے، جیسے گائے کا ذبح کا واقعہ آگے آئے گا کہ اگر مگر سے کام لے رہے، عمل نہیں کر رہے فوراً، تو یہ تمام نافرمانیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے جو خرافات بیان کر رہے ہیں، ان کی نافرمانیاں بیان کر رہے ہیں، دوسری قوموں کی نافرمانیاں بیان کر رہے ہیں، اس میں ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم ان جیسے نہ بن جانا، تمہارے اندر یہ خامیاں نہ آ جائیں، یہ برائیاں تمہارے اندر نہ آ جائیں، تو اس چیز کا خیال رکھیں، ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ تو یہ جو نعمت کی ناشکری کی، ہم میں یہ برائی نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت دے اس پر شکر کرے، چو چورا اس میں ناک بو نہ چڑھائے۔ مثال کی تو کوئی بھی نعمت ہو، مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں تو وہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو اچھا نہیں ہے، تو آپ خاموشی اختیار کر لو، اس کو چھوڑ دو نہ کھاؤ، لیکن یہ کہنا کہ یہ کیا چیز ہے، اس سے تو بو آ رہی ہے، یہ تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے، یہ عجیب چیز ہے، تو اس طرح کے الفاظ کہنا، کلمات کہنا بالکل ناشکری ہے، گویا کہ آپ اللہ کی نعمت کی ناشکری کریں۔ تو اللہ کی نعمت کی کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ عطا کرے اس پر شکر کریں، اور اسی طرح اللہ کے احکامات میں چوں چرا نہ کریں، اگر مگر سے کام نہ لیں، سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کا حکم ہے اس پر فوراً سے عمل کر لیں۔